دنیا میں سب سے قیمتی کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ سر ململ. سب سے قیمتی کپڑا جو ہوتا ہے اسے کاٹن کوئی امپورٹڈ قسم کی ہوتی ہے وہ جاپان سے آتی تھی، وہ 7 تہوں والی، اسے ریشم کہتے تھے ہم. ریشم مرد کے لیے پہننا ویسے تو حرام ہے، وہ اس کے اندر تھوڑا سا ریشم ہوتا ہے. بہرحال ریشم کے بارے میں بات آج کہانی سنانے جا رہے ہیں ریشم کی. واہ. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اصلی نام کیا ہے. جی سر. اس کا اصلی نام ہے سائمہ. تو پیدا فیصل آباد میں ہوئی. اس کے بعد جو سنا ہے میں نے وہ کہ تعلیم اس نے لاہور میں حاصل کی. ٹھیک ہے. جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بہت پڑھی لکھی لگتی ہے، لیکن شاید بہت پڑھی لکھی نہیں ہے. اچھا. لیکن وقت اور حالات نے اس کی زبان میں اور اس کی سوچ میں ایک ایسا تجربہ رکھ دیا ہے کہ ایسی منچھی ہوئی لڑکی ہے وہ کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ 7 سال کی عمر تھی تو اس کی والدہ چلی گئی اس دنیا سے. اور آپ دیکھیں اگر آپ 100 بڑے آدمی لیں، نام مراد، ہاں جی، 100 نکال لیں، ہاں جی، اس میں 90 ایسے ہوں گے جو یا ماں باپ دونوں سے محروم ہوں گے، ہاں، یا ایک سے محروم ہوں گے. سر یہ یعنی ان کی ہسٹری میں اس قسم کے عجیب و غریب واقعات ہوں گے. یعنی تنہا، لاوارسی، بے چارگی، غربت. تو اس میں وہ پھر جب پل کے پڑھ کے جوان ہوتے ہیں نا تو پھر وہ کندن بن کر نکلتے ہیں. اوہ مائی گاڈ. سر یہ طاقت تبھی ملتی ہے، مطلب یہ ہمت یہ آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کو دیکھیں جس کا ایک بازو کٹا ہوا ہو، اس کو آپ غور سے دیکھیے، اس کا اگر ایک بازو ہو، جی، اس بازو میں جو طاقت ہوگی وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اس بازو کی طاقت بھی اس بازو میں آ صحیح جاتی ہے. کہہ رہے ہیں. تو وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت آ جاتی ہے نا پھر انسان کے اندر. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل. تو پھر آپ سوچیں ہوں گے کہ 7 سال کی عمر ماں جیسا رشتہ انسان سے چلا جائے، اور 7 سال کی بچی ویسے بھی آپ کو پتہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. باپ پیار سے کرتی ہے، اٹیچ ماں سے ہوتی ہے. اچھا، وہ ماں کے گود میں ہر وقت چمٹی رہنے والی بچی 7 سال کی سمجھدار ہوتی ہے کہ میری ماں مر گئی. بالکل. تو وہ دکھ جو ہے اس کے اندر، میں جو سمجھتا ہوں اس کو اگر کسی چیز نے آرٹسٹ بنایا اور اس مقام تک پہنچایا تو وہ لمحہ تھا جس لمحے اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی. یہ میری ذاتی رائے ہے. صحیح. کیونکہ کوئی بھی فنکار ہو، جب تک اس کو دھکے نہ لگے یا جب تک اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، وہ دھوکہ خواہ انسان کرے خواہ تقدیر کرے، دھوکہ ضروری ہے. دھوکہ ضروری ہے اور دھکا ضروری ہے. اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نامور بن جاؤں، میں نہیں مانتا. بہت مشکل ہے. تو اگر کوئی نامور آدمی انتہائی بہترین حالات میں، دولت مندی کے، امارت میں، کوئی دکھ نہ ہو سے وہ بڑا آدمی بن جائے تو زندگی کے آخری لمحوں میں ناقابل برداشت دکھ ملتا ہے اسے. اچھا. یہ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیے کبھی، پھر اس بار موضوع پر بات کریں گے. ضرور. تو ریشم 7 سال کی عمر میں اپنی ماں سے محروم ہونے کے بعد اب دیکھیں کردار اور کہتا ہے، وہ ہے اس کی بہن جو اس سے بڑی تھی. اچھا. اس کا نام شمیم ہے. شمیم. جی. میں ریشم سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں. اچھا. اس وجہ سے کہ وہ بڑی عظیم خاتون ہے. اس کی عظمت اس کا اندازہ لگائیں کہ اس نے ریشم کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی. وہ آج تک اس کے ساتھ، آج تک اپنی جوانی اس کے نام لگا دی، اپنے ارمان کو کا خون کر دیا، اپنے سارے خواب ختم کر دیے، اسی کو پالا ماں بن کے، اور جو کچھ وہ چاہتی رہی وہ اس کو دیتی رہی. اس نے نہ نہیں کی سر. اور اس کے اوپر اس طریقے سے وہ اس کی اس طریقے سے پیرا دیتی رہی. میں نے چونکہ میرے سیٹ پر بھی آتی تھیں. اچھا. اور میں دیکھتا تھا کہ ہیروئنس کے ساتھ ان کی یا خالہ ہوتی تھی یا ماں ہوتی تھی، یا بعض ہیروئن کے ساتھ کچھ نہیں بھی ہوتے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جو شمیم ہے وہ اس طریقے سے اپنی بہن پر آنکھ رکھتی تھی جیسے عقاب اپنے شکار پر آنکھ رکھتا ہے. کہ وہ مثلا میرے سے بات کر رہی ہے تو شمیم ادھر میرے پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی، کہیں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کی آنکھ ادھر ہوگی ہر 2 لمحے کے بعد کہ ریشم کیا بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیوں بات کر رہی ہے. یہ 3 سوال اس کے ذہن میں ہوتے تھے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ ریشم کی زندگی میں کوئی طوفان نہیں دیکھیں گے. مثلا مجھے کوئی ایسا طوفان نظر نہیں آیا کہ اس کی زندگی میں آیا ہو کہ اور وہ اس کی وجہ صرف اس کی بہن ہے جس نے اس کو اپنے پروں میں لے کر آج تک بھی ان کو اپنے پروں میں یہ لاسٹ فلم اس کی لیجنڈ آف مولاجر تھی. تو میں سیٹ پر گیا تو میں نے دیکھا وہی شمیم، وہی باتیں، وہی انداز، وہی ریشم کا احساس، وہی ریشم کی فکر ابھی بھی کہ یار ناصر صاحب کچھ کریں. لیکن ابھی بھی وہی بچوں کی طرح وہی کہ ماں باپ کے لیے اور بڑی بہن جو ہوتی ہے ان کے لیے کبھی بھی چھوٹے جو ہیں وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں. وہ بچی سمجھتی ہے اور جب بھی میرے سے تو ملتی ہے نا تو اس کا یہی سوال ہوتا ہے ناصر صاحب کچھ کریں. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ فلم شروع کریں تو ریشم کو لیں، کوئی ڈرامہ شروع کریں تو ریشم کو لیں. یعنی اس کے خوابوں کا اور اس کے شوق کا ہر وقت اس کو احساس اور فکر رہتی ہے. تو وہ خود کیا کرتی تھی؟ مطلب وہ اسی انڈسٹری سے تھی یا مطلب وہ آؤٹ آف دس انڈسٹری؟ نہیں، یہ فیصل آباد میں پیدا ہوئی، یہ پنجابی گھرانہ ہے. ہاں. اور بچپن میں جو ریشم ہے اس کی آواز جو سنا ہے میں نے کہ بہت اچھی تھی، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ چونکہ نصرت فتح علی خان بھی فیصل آباد میں تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین آمین. تو یہ ان کے گھر جا کر ان سے یا تو سیکھتی ہوں گی یا ان کو گاتے دیکھتی ہوں گی. اچھا. لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے ریشم کی. وہ گا بھی سکتی ہے، نہیں گایا اس نے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سر کو سمجھتی ہے. اچھا جی. اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ انتہائی سخن شناس لڑکی ہے اور خود شعر بھی کہتی ہے. اچھا. ہاں جی. شاعری بھی کر لیتی ہیں؟ شاعری بھی کر لیتی ہیں کیونکہ ٹی وی پر ایوب خاور تھے نا. ہاں جی ایوب خاور صاحب. یہ مذاکرات تو چونکہ میری معلومات کے مطابق آپ نے تو جو میرے ساتھ شیئر کیا اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق فلم میں ڈیبیو کرنے سے پہلے ریشم ٹی وی پر آئی تھی. اگر میں غلطی پر نہیں تو چونکہ یہ بہت پرانی بات ہے. اچھا. کہ ایک امر بیل نام کی ایک سیریل بنی تھی یا کوئی ڈرامہ بنا. امر بیل میرے خیال ہے کہ ریشم کا ڈیبیو جو ہے نا امر بیل سے ہوا تھا. اور اگر یہ غلط ہو تو یہ اتنی بات صحیح ہے کہ شوبز میں آنے، شوبز سے مراد فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے وہ ٹی وی پہ تھی اور اس کی ایوب خاور سے بہت اچھی دوستی تھی. واہ. اچھا. بہت کمال رائٹر ہیں. اگر آپ لوگوں کو نہیں اندازہ تو آپ سرچ کریے گا. بہت ہی منجیلے رائٹر. شاعر بھی بہت اچھے. شاعر بھی بہت اچھا. اس کے دوستی کی وجہ جو تھی نا وہ ان کی شاعری تھی ایوب خاور کی. شعر بہت اچھا کہتے تھے اور ریشم کو شعر کی صنعت بہت اچھی ہے. تو وہ ایک دونوں کے درمیان ایک بانڈ بن گیا. تو اس طریقے سے اس کا سفر جو ہے نا وہ ویسے تو میرے خیال میں 12-13 سال کی تھی کہ وہ آگے ادھر شوبز انڈسٹری میں. شوبز انڈسٹری میں اب اس نے پہلے کیا کیا، فلم میں ٹی وی پہ کیا کام کیا، اس کی تفصیل تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن اس کو ٹی وی پہ ہی اس کے کام کو دیکھ کے سید نور صاحب نے اس کا انتخاب کیا. ایک فلم بنی 1995 میں شروع ہوئی، جاوید شیخ صاحب بھی تھے اس میں. اچھا. جیوا کے نام سے. جیوا. ہاں میرے خیال ہے اس کے پروڈیوسر شاید جاوید شیخ صاحب تھے. ٹھیک ہے. یہ مجھے صحیح نہیں پتا. صحیح ہے. یا وہ تھے جمشید ظفر صاحب، ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں تھے، آئی ڈونٹ نو. لیکن جیوا فلم کے ڈائریکٹر سید نور تھے، رائٹر بھی سید نور تھے. انہوں نے ریشم کو انٹروڈیوس کیا اور وہ پہلی فلم سے ہی سپر ہٹ ہوئی. واہ. تو جیوا ایک بہت اچھی فلم تھی. صحیح ہو گیا. تو اس میں میں ریشم کا قائل کیسے ہوا؟ کیسے؟ اس میں سید نور کا بھی قائل ہوا، لیکن ان دنوں میں سید نور کی مخالفت کرتا تھا. اس لیے اس کی تعریف نہیں کی. آج کر رہا ہوں. اچھا. جیوا دیکھیے آپ نے؟ جی سر. اس میں ایک ریل چلتی ہے پوری اور وہ سائلنٹ ریل ہے. بالکل اسی طرح ہے. بالکل ہے. ریشم ہے اور وہ ہیرو ہے. جو اس میں ڈائریکٹر کا کمال یہ تھا کہ اس نے سائلنٹ فلم میں لوگوں کو کہانی بتائی کہ لو کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ریشم کا کمال یہ تھا کہ ایک نئی لڑکی تھی، نیو کمر تھی. اس نے پرفارم ایسے کیا کہ میں بھی انوالو ہوا اور لوگ بھی انوالو ہوئے اور اسی لیے لوگوں نے پسند بھی کیا. تو وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ایکٹر کے منہ میں رائٹر بولتا ہے. ہاں جی آپ اکثر کہتے ہیں. اکثر. اور آرٹسٹ جو ہے نا اس کا چہرہ اور آنکھیں بولتی ہیں. آنکھیں اور چہرہ بولتے ہیں. تو ریشم جو تھی اس نے پہلی فلم میں کمال یہ بتا دیا کہ میں ایکٹریس نہیں ہوں، میں آرٹسٹ ہوں. میں آرٹسٹ ہوں.